اچھا اس کے دو سوال میں آدمی قبر میں نہیں گیا اس لیے تم نے قبر میں نہیں جانا. جو قبر میں جائے گا وہ تم نہیں ہوگے. آپ کو بات سمجھ؟ لہٰذا اس سے تو آپ بتا دے جاؤ. اس نے کہا کہ موت کا ڈر کہتے موت کا ڈر فکر کی بات نہیں. جب تک میں ہوں موت نہیں آئے گی اور جب آئے گی میں نہیں ہوگا. تو موت سے کیا تعلق میرا؟ جب تک ہم ہیں موت نہیں آ سکتی اور جب ہم نہیں ہوں گے تو موت تو آتی رہے. لہٰذا آپ نے قبر میں نہیں جانا. کسی کہنے کی بات نہیں ہے کہ قبر ٹائٹ ہے کیا بنے گا. ٹائٹ تو کرکٹ کھیلنی ہے کچھ بندہ گیا بات ہے کہ مردہ گیا نا بندہ نہیں گیا. اور وہاں کے اندھیرا ہوگا وہاں بلب لگا دو آنکھیں ہیں کوئی اندھیرا جو کریے وہاں آنکھ بھی نہیں ہوگی. کہتے وہ پھر وہاں سے مطلب پہ کھانا چاہیے گھر میں تیرا ہوگا کوئی نہیں واہ یاد ہی کوئی نہیں ذہن ہی کوئی نہیں تو یاد کیا ہے. اور یہ واقعہ کہتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے اور ہر روز ہی ہوتا ہے یہ واقعہ. جب آپ سو جاتے ہو بچوں کو یاد نہیں کرتے آپ بڑے بیوقوف لوگ سو جاؤ تو بچے یاد نہیں آتے. سو جاؤ تو کاروبار یاد نہیں آتا. وہ اتنی جگہ پہ سوتا ہے جتنی قبر کی سامنے ہے. وہ وہی ایک گھر بناتا ہے 1000 فٹ لمبا اور سوتا ہے 4 پائی کے کونے پر. بیوقوف آدمی بالکل روز قبر میں جاتا ہے اور بالکل مردہ بن کے جاتا ہے. پتھر کا پتھر پڑا ہوتا ہے. نہ یاد بچے نہ بچوں کی ماں نہ باپ نہ دادا کوئی یاد نہیں ہے. اور وہی کبھی پڑا ہوا ہے کاروبار بھی پڑا ہوا کہ چور صاحب جانے اور پیٹیاں جانے آرام سے سو جاتا ہے. تو بالکل قبر کی حالت ہوتی ہے. تمام فکر اندیشے سب غائب. تو یہ واقعہ تو آپ ہر روز کرتے ہو. اتنی عمر کا تجربہ کرتے ہو اسی بات کے لیے کیسے جانا ہے قبر میں جس طرح ہر روز جا رہے ہو. کیا زندگی سے آپ کیسے کٹ سکتے ہیں؟ ہر روز کٹ جاتے ہو. ہر روز کٹ جاتے ہو بلکہ کچھ لوگ دن میں بھی کٹتے ہیں. کہتے اتنی بڑی زندگی میں کیسے بھول سکتے ہو تم ہر روز بھول جاتے ہو. کہتے جاگو صبح ہو گئی ہے وہ جاگو کا زندگی کے ساتھ کنیکشن جوڑ لو. وہ کنیکشن ٹوٹے ہوئے ہیں آپ لوگ وہ کنیکشن ٹوٹے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے. اور پھر کہتے ہیں کنیکشن میں کیسے توڑوں گا ہر روز توڑوں. رکی جب بات سمجھائی جب یاد کرتا ہے تو روتا ہے کہتا میں بڑا یاد کر رہا ہوں پرانے لوگوں کو یاد کر رہا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے کہتا مجھے کچھ یاد نہیں تھا میں سو گیا تھا. اور خدا نے خاصا غم آ جائے پھر کی صاحب غم اللہ تعالیٰ کسی کو نہ لائے. غم جب آ جائے نا روتا ہے بندہ. رونے کے آہستہ آہستہ مطلب رونے میں ایسے پوچھتا ہے کچھ کھا رہا ہے پک رہا ہے. شام آ گئی وہ چلو ہم تو گھر والے بندے ہیں بیمار چمان بھی آئیں گے نا کچھ چاول ہی منگا لو. وہ بزار ہونا شروع کر دے گا اور کر کے دیکھ لو. اب پھر شام کے تو بات آئے ہیں مطلب دیکھو یہ بڑی مشکل سے آئے یہ لوگ اتنے بڑا نقصان ہمارا پھر آئے ہیں اور پھر مطلب ان کے لیے کچھ کھانا اور کھائے پیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں پھر کام بھول جاتے ہیں اور کچھ لوگ کھانے کے بغیر ہی سو جاتے ہیں. کام بھول گیا رات کو کھانا کھا کے اور لوگ سو گئے اور کام اکیلا کھڑا ہوا گھر میں. کبھی دیکھا آپ نے؟ آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ ایسا ہوتا ہے. اور چھوڑ کے تب جاتا ہے غم جب غم ہم نہیں رہتے ناممکن بات ہے. کیسے اتنا بڑا غم ہے کہ ہماری زندگی پارا ہو گئی ہے سب بات جھوٹ ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایسا ہو جاتا ہے اور پھر کل پر تو پورا کا پورا فنکشن سیریمنی ہوتا ہے. کل شریف پر کھانا پکتا ہے. پھر پہلی جمعرات باقاعدہ مطلب عید کے برابر ہوتی ہے. آپ نہیں کبھی دیکھا جمعرات میں ہے حلوہ ہوگا کوئی کھانا ہوگا کوئی گوشت ہوگا کوئی تقریبات یعنی کہ جانے والے کے لیے نا اگر جتنا دیر ہوگا اتنا اچھا مطلب کھانا ملے گا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہو یہ لوگوں نے ہر چیز جو ہے یہ زندہ انسان کی موقع ہے. مرنے والے کو بھی کھائے گا شادی والے کو بھی کھائے گا آنے والا بچہ پیدا ہوگا پھر کھائے گا جانے والا ہے پھر کھائے گا. اور رونقہ لگاتا ہے انسان. زندہ انسان کو اسلام ہونا چاہیے. بڑی بات ہے زندہ انسان. بچے کی سالگرہ ہو تو مطلب کھانا شروع کر مٹھائیاں لائے گا. ایک آدمی نے پوچھا کہتا ہے یہ جو اس میں کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ کہتا ہے یہ مٹھائی والے سے پوچھو کس کو فائدہ ہوتا ہے. کہتا کمائی دادا صاحب نے کی ہے اور اس وقت انعام مطلب مٹھائی والے کو مل رہا ہے. آپ آ جائیں کہ جلیبیاں مدرسے والوں کی اور کسور والوں کی تو وہ کسور کے مطلب سارے واقعہ چلے ہیں. دادا صاحب وہ کمائیاں کر کے وہاں پر مزار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باڈی گیٹ پہ میلہ لگا ہوا ہے. کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی آپ دادا صاحب اس پہ گئے؟ ہاں آپ بھابھی تو نہیں ہو؟ اچھا اس پہ گئے تھے؟ کہتے میں تھا نہیں اب ٹھیک ہو گیا. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں جا کے کیا لگا ہوا میلہ. دادا صاحب کو اندر سے 2 روپے سے کلو 5 روپے سے واقع. اچھا اور تو اور دادا صاحب کو کہتے دعا کرو بڑا اچھا اس لگ جائے. وہ کیا ہے؟ کہتے تھیٹر لگایا ہم نے. تھیٹر اوپر ناچنے والی لڑکی بات کھڑی کی ہے لڑکا کھڑا کیا ہوا ہے. یہ کیا کہ تھیٹر اور شاید میلہ بابا جی کا بابا جی کسور کا میلہ ہے بابا بلے شاہ کا میلہ ہے کہ دعا کرو لگ جائے. لالو شاہ کا میلہ بابا کا میلہ بڑا لگا کرتا ہے بڑا. اور پھر جو ہے عزیز میلہ لوٹے گا
کہتے دادا صاحب کو رسایا کہتے گنج بخش فیض عالم اور جو مطلب گراری چلائے گا لوگوں کے پیسے پار آ جائیں گے. واسکٹ سے تھی تو ادھر سے مجھے دوسرا فتح لیا جائے گا تو وہ غلام فرید صابری آ جائے گا, چھریاں چلیں گی لوگوں کے دل پر, گنج بخش فیض عالم رشوت کے پیسے سارے پار آ رہے ہیں. اچھا نوٹ کھولنے کا موقع ہی دیا ہے اور پیکٹ کے پیکٹ بن جا رہے ہیں. اور یہ ایسا دیکھا کبھی آپ نے غلام فرید صابری کو دیکھا, دوسرے فتح علی کو دیکھا تم نے, علی خان دیکھا, ایسے دیکھا. لیکن ابھی علام بھی کر رہا ہے سرکار کا نام چل رہا ہے. اور دادا صاحب کبھی سوچتے ہوں گے کہ میرے مطلب کا مزہ نہیں آیا کہ یہ تو میلہ ادھر چلا گیا, کھانے والا میلہ ادھر چلا گیا, جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو مطلب نان حلیم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو رشید نہ کیا ہوا ہے, گیٹ بند کیا ہوا ہے, پھر وہ سننا پڑتا ہے اتنی بڑی تکلیف تب جا کے وہ نان ملتے ہیں. دیکھا کبھی آپ نے؟ پھر رات ساری بیچارے بیٹھتے رہتے ہیں, پھر صبح جو مطلب رش ہوتا ہے نان حلیم کا, یہ گیا تو وہ کا, یہ گیا تو وہ گیا. دادا صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے کہ ہے کوئی بندہ کوئی مجھ سے میرے راستے کی بات پوچھنے والا. کہتے آج تو سرکار ہم تو میلے میں ہیں اس لیے آج آپ سے بات نہیں کر سکتے. دادا صاحب کے فن اور ان کے علم کی بات کرنے والا اور اس والے دن کام ہی ہوتا ہے. آپ کیا سمجھ بات؟ دادا صاحب دیتے رہتے ہے کوئی بندہ, آج کوئی بندہ نہیں, آج تو میلہ ہی چل رہے. پھر میں ڈھول والا کے دماغ والا, پھر وہ سرکار وہ ڈھول ڈمال باقاعدہ ڈانس, باقاعدہ گھنگرو, پھر ایک تلوار والا آ جائے گا, تلوار بازی ہو جائیں گی, اور گھوڑا لکڑی کا بنا ہوا ہوگا, رکھ ہوگا, آپ نے کبھی دیکھا؟ عجیب و غریب آگے ہوگا. اور وہ قوال قسم کے لوگ یعنی کہ ٹولیاں نعت خانوں کی ہوگی, اور سارے کے سارے زبردستی اور پکڑ کے رکھتے ہیں ایسے جو ہے بیل گاڑیاں سجا سجو کے اوپر ڈرام ڈرم بچھا کے یہاں سے نعت گاتے جائیں گے اور واپسی پہ آئیں گے نا ڈسکو ڈانس کے گانے لگا دیں گے. کیا بات سمجھے؟ یہ سارا واقعہ غور کرو, غور کرو. میلہ عرس ایسا نہیں تھا, اس طرح بولے بھائی میلاد النبی ایسا نہیں تھا جیسا تم مناتے ہو. یہ بات کوئی نہ کوئی تو کہنے والا ہو نا. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ میلاد نہ مناؤ, وہ غلط کہہ رہے ہیں. ہم منائیں گے ضرور, لیکن اس کو طریقے سے مناؤ, درود سے مناؤ, کوئی نماز کے ساتھ مناؤ کہ وعدہ کرو اس دفعہ میلاد النبی آ رہا ہے, اس دفعہ وعدہ کرو کہ ہم نماز پڑھیں. یہ تو ہوئی نا بات. اور تم کو جلوس نکالیں گے, جلوس کو میلاد النبی سے تم نے ملا دیا. ادھر سے جلوس ہو, جھڑیاں لگا دو, حضور پاک کے دن آ کے جھڑیاں لگا دو, اور بچوں کا پہاڑیاں بنا دیں. میلاد النبی آ رہا ہے, جو گلیوں میں بچے پہاڑی بنا رہے ہیں, وہ کھلونے شلونے کے اوپر ٹائر ریل گاڑی بنا دیں. میلاد النبی کا ایسے ریل گاڑی کے ساتھ کیا دل لگے؟ بچے جو کچھ بنا رہے ہیں مطلب ہل اسٹیشن گھروں میں, اس کے کیا دل لگے؟ اور بچے پھر ابھی لے کے نا چادر باہر کھڑے ہوں گے کہ میلاد النبی آ رہا ہے, بابا جی ادھر رک جاؤ, کھڑی کر دیں کار کے آگے گاڑی, سائیکل کے آگے روک دیں گے, تو روپیہ دو تو 4 روپے کر کے آدھے تو کھا لیں گے بچے, باقی آدھے جھڑیاں لگ لیں گے بیچارے, کیا کریں گزارا کریں. آپ ہی مال ہوتا ہے. میرے بولے یہ تو نہیں تھا نا میلاد النبی. سمجھے بات کو نا, میلاد النبی میں کوئی بات آپ فیصلہ کرو ہر سال کہ یہ بات ہم حضور پاک کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی میں داخل کرتے ہیں, یہ بات آپ کی رضا کے لیے زندگی سے نکالتے ہیں. ہر سال 2 کام کیا کرو, ایک کا صفت آپ کے نام کی پیدا کرو اور ایک خامی آپ کی نام کی وجہ سے نکالو اپنے آپ میں. پھر تو انہیں میلاد آپ منا رہے ہو, خالی آپ مطلب جشن میلہ کر آپ پھر کھاؤ گے. آج میلاد النبی ہے مطلب تجارے کر آ جاؤ, کیوں بھائی کہ دو کھانا, اور پھر جتنا مطلب کہنے والی بات نہیں تو پہلے کر لو. میلاد النبی کو مناتے ہو اس سے آپ پتنگ کو بھی مناتے ہو, جی پتنگ بھی مناتے ہو آپ لوگ. بسنت کو لاہور شہر کے اندر جو ہے نا قیامت ہوتی ہے, کبھی آپ دیکھو وہ رات خاص رات ہوتی ہے, پھر پتنگوں میں ڈوری ڈالتے, پھر کیا ڈالتے نہیں بات ہے, پھر کھانا پھر پینا, اسپیشل قسم کے واقعات اللہ حاضر کیا لوگ منا رہے ہیں, اور پھر اوپر اس کے شرطیں لگی ہوئی ہیں جوئے کی شکل میں. پھر یہ واقعہ ہو رہا ہے, وہ واقعہ ہو رہا ہے, بس کوئی ایکٹیویٹی پہ کھاؤ, بسنت اڑاؤ, پھر کھاؤ, میلہ ہے پھر کھاؤ. شاہ حسین کا میلہ ہے چراغاں کا, اور چراغاں کے ساتھ مادھو لال حسین شاہ صاحب کو کیا تعلق ہے بتاؤ؟ شاہ حسین ایک فقیر تھا, درویش, آپ سمجھ رہے ہیں کیا نام تھا؟ درویش. قرآن شریف پڑھتے تھے, کچھ دوسرا مطلب مضمون بھی تھا. اور سمجھ ہوتا ہے کہ لوگوں میں پاپولر نہ ہونا, جب ملامت کہتے ہیں تو ملامتی انداز. آپ محبوب ساتھ رکھا ہوا, مادھو اس کا نام تھا. درویش جید, عالم دین مکمل, تھوڑا سا مطلب ملامتی انداز. اب آپ یہ بتاؤ کہ جو کچھ آپ وہاں کرتے ہو شاہ حسین کے میلے پر, سرکس اعلانی دیکھی, سرکس جو ہے اسے وہاں کلمہ پڑتی ہے نہیں, اور واقعات ہیں اور رقص
اور پھر لے کے مطلب آپ جو داخل کرتے ہو وہاں جا کے موم بتیاں چراغا، کسی شخص کو یہ پوچھو جو چراغا گھر ہے موم بتی لے کے جا رہا ہے، اس سے یہ پوچھو کہ تو جلا ملا ہے چراغا بابا جا کہ وہ کیا ہوتا ہے میلا، ارے بس چھوڑ مٹاؤ زیادہ، پر وہاں جا کے دعا پتہ کیا کریں گے، ہر چیز مانگیں گے سوائے بابے کے رستے کے. کیا مانگیں گے؟ ہر وہ چیز جو بابے نے نہیں کی ہے. بابے کے پاس وہ چیز تھی نہیں دنیا، تو وہاں جا کے بولے کہ مکان مل تو ہمارا اینڈ بندے کے قریب ہے، زمین لینے کا ارادہ ہو گیا، باقی کام دوسری کرتے. تو بس ان سے وہ چیزیں مانگیں گے جو وہ پسند نہیں کیا کرتے. تمام عرص آپ دیکھ لو، کبھی آپ غور سے یہ کرو گا کہ میرے ساتھ قدرت نے کیا کھیل کھیلا، کراما کراما اکیلا اکیلا منانے چلا ہوں جراؤں کا میلہ. آ رہا ہے وہ بات ہی نہیں رہ گئی جس کی وجہ سے وہ میلہ تھا. اور واقعہ دیکھو، انسان جو ہے یہ سارا کھانا ہے، پینا ہے، آنا ہے، جانا ہے، یہ موت کا ڈر نہیں ہو کبھی انسان کو. آپ ایسا بات سمجھے، ایک یہ بات ہے کہ سب نے مر جانا ہے وہ تو ٹھیک ہے، قبر کے اندر کا خوف جو ہے نا یہ بالکل ہونا چاہیے. جب تک آپ ہو قبر آپ کو نہیں قبول کرتی. اچھا جب قبول کرے گی پھر آپ نہیں ہو، جب ہم نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا؟ مجھے جائے گا قبر میں کچھ اور ہی ہو، ہم اس سے پہلے اس کو چھوڑ دیں گے، اس وجود کو. اور چھوڑنا اچھا ہوتا ہے. آپ ہر روز چھوڑتے ہو، ڈرتے کیوں ہو؟ کیا کرتے آپ ہر روز چھوڑتے ہو، 12 گھنٹے چھوڑتے رہتے ہو اس کو. بڑی مشکل سے صبح واپس بلایا جاتا ہے آپ کو کہ آپ بھی وجود سنبھالو. کہتے اچھا کہتا سیر کر رہا تھا، پھر وجود وہی کہ وہی، پھر جمائیاں لے کے اٹھ رہا ہوتا ہے انسان. وجود چھوڑ جاتی ہے روح رات کو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی جب سو جاتا ہے تجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے فضل سے ہی یہ واپس آئے گا. گیا تو جانے والا تو روز جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں جانے چل رہا ہوں اور یہی کام روز کر رہا ہے. کہتے یہ میں کیسے بھول جاؤں کہ اس نے میری بےزتی کی ہے بڑی. اچھا اور یہی کام روز کر رہا ہے. کہتے یہ میں کیسے بھول جاؤں کہ اس نے میری بےزتی کی ہے بڑی. اچھا نہ بھولنا پھر پکی بات ہے. کہتے میں کیا تک نہیں بھول سکتا، ابھی تھوڑی دیر میں سو جائے گا. کہتے آپ کہتے آپ کو نیند تو آنی چاہیے نا. میں جب کہتا کہ بھول جا، کہتے میں نہیں بھولتا، اور پھر آپ نیند میں بھول گیا. کہتے بڑا اچھا کہا بھائی، میرے کام یاد آ گیا، پھر دھوکا یاد آ گیا. یہ ہے انسان چکر باز ہے بس. نہ غم میں مستقل ہے نہ خوشی میں مستقل ہے. اور یہ خوبیت نہ باپ کے ساتھ باپ بری ہے نہ اولاد کے ساتھ. اولاد کو چکر دیتا ہے ماں باپ کا، ماں باپ کو چکر دیتا ہے اولاد کا. ماں باپ کہتا ہے ہمارے راستے میں چلو، کہتے ہیں پتہ ہے اولاد کی مجبوریاں پڑی ہیں بڑا مشکل ہے. اولاد کہتی ہے ہمارے ساتھ چلو، کہتے تو نہیں پتہ ہم بزرگوں کو بندے میں کہنا میں تمہارا کہنا ماننا ہے. مطلب میں بڑا ہی یا چکر رہتا ہے. اس نے کہا جی آخرت کا خیال کرو، کہتا آخرت تو آئے گی فی الحال تو یہ دنیا دیکھو تو گزر رہی. تو حلال کی بات کرے، حرام کی روٹی بھی پوری نہیں ہو رہی، تو حلال کہاں سے لے آؤں؟ ابھی تو حرام ہی نہیں پورا ہو رہا. تو مدعا یہ گا جب حساب آگا کہ جناب آپ کو پتہ ہے میں گناہ گار نہیں تھا اس نے کیا. اور اللہ پھر مالک ہے اس نے پہلے حساب لگا لیا کہ میں تم سے حساب لوں گا تمہاری زبان بند کر کے. اب بیان کر کیا ہے؟ تو پہلے اللہ ہے تو کاریگر کمال کا ہے نا. تو زبانوں کو بند کر دوں گا، منہ بند ہو جائے گا، باقی آزاد دیں گے گواہی. اب بتا یہ جھوٹ نہیں بول سکتے گواہ، کیونکہ ہاتھوں میں لکھا ہوا کیا انہوں نے کیا، پاؤں پہ لکھا ہوا کہاں کہاں گئے، آنکھوں پہ لکھا ہوا کیا کیا دیکھا. اب بولو. اور ہم سیکھے صرف باتیں کرنا کہ اللہ نے یہ بات کہی میں گناہ گار نہیں کہ دیکھو آپ کو پتہ ہے یہ مجلس کو کیا حالات سے، مجھے حالات زمانہ بڑے خراب تھے، مجھے کیا کرتے ایمان کیسے بچاتا. یہ تو ہم کرتے نا باتیں. اس نے کہا اچھا آؤ صاحب، کہتے ہیں اس کو بند کر دو پہلے زبان. اب منہ پہ لگا دی مور. کہتے ہیں صاحب لیا جائے کہ معافی کر دیا جائے. پھر وہ بہتر ہی ہے معافی کر دی جائے، اور اگر وہ اصرار کرے تو پھر حساب لیا جائے. ہاتھ سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی بولو چیک بدلا کہ نہ بدلا. اچھا کاغذات میں تبدیلی کی کہ نہ کی، واقعات ہوئے کہ نہ ہوئے، کن کن لوگوں کو ایذا پہنچایا، کیا کیا تمہارے اعمال نامے ہیں آج کے لکھے ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم پر نہیں تکلیف آتی الا بما کسبت ایدیکم، جو کچھ کیا تمہارے ہاتھوں میں وہی تکلیف ہے. ہاتھ پھر بولے گا جی میں نے تکلیف پیدا کی ہے، کسر بھی غلط ہو گئے نا. پاؤں بولے گا، ہاتھ بولے گا، اعضاء اور جوارے بولیں گے. کان سے پوچھا جائے گا کیا آواز آئی تھی وہاں پر، کہ یہ آواز یہ آئی تھی. کان کہے گا. اور آپ حیران پریشان سوچتے رہ جاؤ گے کہ آپ کے سارے ساتھی سارے باغی ہو گئے. یہ زندگی میں باغی آپ نے دیکھا نہیں دیکھا؟ آپ سمجھتے نہیں ہو نا کہ آپ کیسے باغی ہو جائیں گے. جس طرح اب آپ کا کھانے کو طبیعت چاہے تو میدا قبول نہ کرے باغی، آرام کو طبیعت چاہے تو جسم آرام نہ کرے باغی.
دیکھنا دور کا چاند تو اینک کے بغیر نظر میں باغی. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اب وہاں پیدل جانا چاہے شام کو دور جانا ہے تو جسم کا میں ساتھ نہیں چلتا پیدل باغی. تمام آپ کے ساتھی باغی ہوتے زندگی میں شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو بات سمجھ آئی ہے مگر میاں؟ باغی ہوتا ہے انسان. ریٹائر ہونا چاہے ریٹائر ہو سکے, نوکری کرنا چاہے نوکری نہیں کر سکے, مکان اپنی مرضی کا بنانا چاہے وہ نہ بنا سکے, ہر شے مطلب آپ کے آزاد جمارے سب باغی ہو جاتے ہیں. تو وہاں بھی یہ باغی ہے. اس لیے دیکھو کہ ہیرے پھیری کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہا کرو. فروغی صاحب کیا کرو؟ اللہ سے معافی مانگو, کیونکہ حساب میں ہے کچھ نہیں ہمارے پاس, نہ ہمارا مال تو غائب ہی ہو گیا. تو بہتر یہ کہ ایک ہے آپ کے پاس فوقیت والی بات جو شیطان کے پاس نہیں ہے. شیطان کے برابر ہی باغی ہے انسان. اس نے کہنا نہیں مانا اور تو کوئی بات نہیں, آپ ہزار کہنا نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کا, اسے ایک کہنا نہیں مانا اور آپ کئی کہنا نہیں مانتے ہو. لیکن ایک چیز آپ کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ نے زیادہ دے دی آپ کو, تو آپ کو امت میں سے پیدا کر دیا, رعایت کر دی, اور ایک آپ کو توبہ کا نسخہ بتا دیا کہ توبہ جو ہے نا یہ اعمال کی کمزوری دور کر دے گی. یہ رعایت کر گیا اللہ نے آپ کو. اس لیے اس بات کا شکر ادا کرو کہ ہم امت سے ہیں, اور اس بات کا استغفار کرو کہ ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں. بس آپ کیا ہے شکر کس بات کا؟ کیا مصر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ عذاب ہے ان پر جب کہ آپ ان میں ہو. تو جو اس امت سے اس پر عذاب کا موقع نہیں بنتا, کیونکہ جس انسان میں کلمہ ہو اس میں عذاب کیسے ہے, آپ تو آ نہیں سکتی نا. تو اس لیے اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا کام پہلے مکمل کر دیا, کہ آپ کو امت سے پیدا کر دیا, اور کمی بیشی رہ گئی وہ استغفار کا نسخہ بتا دیا. استغفار کرو اور کمی بیشی دور کر لو. لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کا آگے توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی وہ تو معاف کر دے, ہم سے غلطیاں ہوئی تو معاف کر دے, اور جو تو نے مہربانی کیا اس کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو دو چیزیں ہیں, جو تو نے کیا اس کے لیے شکر ہے, ہم بھی کچھ کرتے رہے آپ کے ساتھ, کچھ تو کرتا رہا ہے, جو تو کرتا رہا ہے اس کے لیے شکر ہے, اور جو ہم کرتے رہے آپ کے ساتھ اس کے لیے توبہ ہے. کام بات ہوگی. میرا لباس جو ہے وہ باری میں پڑا ہے, میں باہر بیٹھا ہوں, لگے جسم کور میں پڑا ہوگا میں تو باہر ہی ہوں. لگے جاؤ, دیکھتے جاؤ, دیکھتے جاؤ, کور میں جسم ہوں میں تو باہر ہوں. دیکھتے جاؤ. یہ اس وقت تو کہہ سکتے ہیں تنہائی میں کہہ دل سمجھ آتی بات کہو گے. بس ٹھیک ہے, آپ نے مسئلہ حل کر دیا. چلو حل ہونا چاہیے. کور میں مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں لباس میں باری میں پڑا ہے. بس ٹھیک ہے, دیکھتے جاؤ, دیکھتے جاؤ. مسئلے حل کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس لیے آپ بات کرو, مدرسہ بات کرو.